آج آپ کو ایک بہت بڑے نقیب اعظم ہندوستان سے ملوانا چاہتے ہیں۔ ان کا نام ہے زاہد رضا بنارسی۔ یہ بہت بڑے نقیب ہے۔ پہلے ان کی نقابت کو سنیے، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ پھر نقابت کو سنیے آپ۔ ہوا کی طرح سرورے دی کے صدقے حلیمہ تیری بوٹی جائے، رکھوالوں کی آنکھوں سے اللہ اللہ مدینہ کی تصویر لی جا رہی ہے۔ لہو سے لکھا تھا، لہو سے لکھا تھا جو آل نبی نے کتاب آج تک وہ پڑھی جا رہی ہے۔ اگر واقعی شعر ہوا ہو تو مسکرا کے بولو سبحان اللہ، بول دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے۔ نعرہ لگاؤ یار سبحان اللہ، بول حسینی، اگر حسینی نعرہ لگا۔ پہلے شعر کو سنیے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کیا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعروں کے خلاف بولتے ہیں اور نقیبوں کے خلاف بولتے ہیں، خطیبوں کے خلاف بولتے ہیں، پیروں کے خلاف بولتے ہیں، باباؤں کے خلاف بولتے ہیں۔ یاد رکھیں بھائی، میں کسی کے خلاف نہیں بولتا ہوں، لیکن جو لوگ شریعت مطہرہ کے دائرے سے ہٹ کر کے وہ کام کرتے ہیں میں ان کے خلاف بولتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آج کے دور میں سنیت کا سب سے زیادہ جو خسارہ ہوا ہے وہ سنیوں کے اسٹیج سے ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سنیوں کے اسٹیج ہی پر دیکھا ہے کہ لوگ گانے کے طرز پر نعت پڑھنا شروع کر دیے گئے۔ میں نے سنیوں کے اسٹیج ہی پر دیکھا ہے کہ لوگ آپس میں ہاتھا بائی کرنا شروع کر دیے گئے۔ میں نے سنیوں کے اسٹیج ہی پر دیکھا ہے کہ لوگ اس طریقے سے چیختے اور چلاتے ہیں کہ یقیناً غیر بھی دیکھ کر کے شرما جاتے ہیں۔ میں نے سنیوں کے اسٹیج ہی پر دیکھا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ نقیب صاحب کس طریقے سے اچھل کود اور کس طریقے سے وہ ڈانس کر رہے ہیں۔ نقیب کا کام کیا ہے؟ نقیب کا کام یہ ہے کہ کسی شاعر کو یا کسی خطیب کو اس کے نام کے ساتھ، انٹروڈکشن کے ساتھ مائک پہ کھڑا کر دینا۔ لیکن بہت سارے نقیب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، سب سے زیادہ آج کے دور میں اگر کوئی ٹائم لیتا ہے نا اسٹیج پر تو وہ نقیب حضرات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو چٹکلا، لطیفے، کہا بازی اور اس طریقے سے ہلڑ بازی کرنی ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ اور جو زیادہ نقیب ہنساتا ہے نا لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نقیب صاحب بہت ہنساتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہنسنے اور ہنسانے والے لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں تو آپ کو جلسہ نہیں بلکہ کسی کامیڈی شو میں آپ کو جانا چاہیے، اور کامیڈی شو میں جا کر کے آپ وہاں دیکھیں۔ یہ ممبر رسول ہے اور ممبر رسول پر ہنسنے ہنسانے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ خود ہی سوچئے کہ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو کس طریقے سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور مسلمان کس طریقے سے ذلت اور رسوائی کی زندگی جینے پر مجبور ہیں، اور لوگ اس طریقے سے اسٹیجوں پر ہلڑ بازی کر رہے ہیں اور لوگ داد و تحسین بھی دیتے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، سنجیدگی کے ساتھ ہمیں نقابت نہیں کرنی ہے، سنجیدگی کے ساتھ ہمیں خطابت نہیں کرنی ہے، سنجیدگی کے ساتھ ہمیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت نہیں پڑھنی ہے۔ جب تک ہم اپنے گلا شریف کو نہیں پھاڑیں گے، جب تک چیخیں گے نہیں، جب تک چلائیں گے نہیں، تب تک ہم شاعر ہندوستان یا نقیب اعظم ہندوستان یا خطیب اعظم ہندوستان نہیں کہلائیں گے۔ یہ آج کے دور کا یہ المیہ ہے۔ بہت سارے لوگ فون بھی کرتے ہیں اور وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ آپ نے شاعر کے خلاف بول دیا، آپ نے نقیب کے خلاف بول دیا، آپ نے پیر کے خلاف بول دیا۔ میں کہا کہ آپ کے ان گدڑ بھکتی جو دھمکیاں ہیں میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جہاں پہ قوم کے پیسے برباد ہو رہے ہوں، جہاں پہ قوم کہو کے لبادہ اوڑھ کر کے اس طریقے سے اپنے مقصد اصلیہ سے دور ہٹ رہی ہو، میں قوم کے دلوں کو جگانے کے لیے یہ سب ویڈیو بناتا ہوں، اور ایسے لوگوں کے چہرے کو ایکسپوز کرنے کے لیے میں ایسے ویڈیو بناتا ہوں، اور لوگ بھی پیسے یوں اڑاتے ہیں یوں۔ اور ماشاءاللہ کیا کامیاب جلسہ ہوا ہے۔ آپ کے جلسے سے اگر ایک نمازی نہیں نکلا ہے، ایک بھی باشرہ انسان نہیں نکلا ہے، تو آپ کا جلسہ کامیاب نہیں ہوا ہے بلکہ آپ نے پیسے کو یوں ہی فضول خرچ کر دیا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ جو
آدمی 60 سال 70 سال آپ کے جلسے میں شرکت کر رہا ہو اور آپ کے جلسے میں شرکت کرنے کے باوجود اتنے سالوں میں وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض وہ نہ سیکھ پایا ہو تو یقیناً آپ نے قوم کے پیسے کو برباد کیا ہے اور ان کے وقت کو آپ نے ضائع کیا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. اس لیے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اس لیے کم سے کم ان خرافات میں اور ایسے لوگوں کو بلانے سے پہلے اپنے قوم کی اصلاح کرانے والے خطبہ نخبہ اور شورا کو مدعو کرے اور ایسے ہلڑ بازی کرنے والے لوگوں سے بالکل پرہیز کرے. جزاک اللہ خیر.